دوستو کچھ ہمارے بھائی بار بار ہم کو میسج کر کے سوال پوچھ رہے ہیں کہ شیخ جرجیز صاحب آخر جیل سے کب رہا ہوں گے، کب وہ ہمارے بیچ میں ہوں گے، کب ان کے علمی بیانات کو ہم سماعت کر سکیں گے۔ تو دوستو اسی سوال کا جواب میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیں تاکہ ایک میسج آپ لے کر کے جا سکیں۔ دوستو پہلی چیز تو میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ شیخ جرجیز صاحب کیا جیل میں چلے گئے، ان کے جو یعنی دشمن ہیں، جن کو ان سے عناد ہے، حسد ہے، ان کے لیے تو عید ہی ہو گئی، خوش ہو گئے اور مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، خوشی کا اظہار ہو رہا ہے، اور یہ آپ کہہ لیں کہ ان کی طرف سے خواہش بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ وہ جیل سے رہا نہ ہو تو اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حاسدین کو ان کے حسد میں ناکام کرے، ایسے ماکرین کو ان کے مکر میں اللہ ناکام کرے۔ دوستو بڑا افسوس ہوا جب میں نے ایک ویڈیو شیخ جرجیز صاحب کے اوپر بنایا تھا تو کتنے لوگ آ کر کے کمنٹ کر رہے تھے، یہ سمجھ لیں کہ گالیاں دے رہے ہیں اور عجیب و غریب باتیں لکھ رہے ہیں جس کو سن کر کے پڑھ کر کے آپ شاید افسوس کریں گے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اس نے غوث اعظم کو گالی دی اسی لیے وہ جیل میں چلا گیا، تو کسی نے کچھ، تو کسی نے خبیث، اور کسی نے ایسے ایسے جملے کہے میرے بھائیوں آپ کے سامنے شاید بیان نہ کر سکوں۔ دوستو اب کچھ پیغام جو ہے ان کے چاہنے والوں کے لیے ہے۔ ایک بات یہ جان لیں آپ کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، اور باطل کو مٹنا ہی تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید وقتی طور پر کوئی پرابلم آتی ہے، تکلیفیں آتی ہیں اور حق جو ہے تھوڑا سا کمزور دکھائی دیتا ہے، لیکن آپ یاد رکھیں کہ حق کبھی بھی مغلوب نہیں ہو سکتا، غالب آ کر کے رہے گا، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ حق کا غلبہ ہوگا اور حق غالب آ کر کے رہے گا۔ اور یاد رکھیں یہ جو آپ کا سوال ہے کہ شیخ جرجیز صاحب جیل سے آخر کب آئیں گے، تو دوستو چونکہ سارے بھائیوں کے میسیجز کا جواب دینا بہت مشکل تھا، بار بار سوالات ہو رہے تھے، روزانہ میسیجز آ رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ پراپر ایک ویڈیو جو ہے بنا دیا جائے اور ہمارے بھائیوں تک یہ پیغام پہنچا دیا جائے۔ بھائیوں، ہمارے شیخ جرجیز صاحب کو جیل میں ڈالا گیا، اس میں کہیں نہ کہیں آپ یہ بات جان لیں کہ ان کے جو دشمن ہیں ان کا پورا ہاتھ ہے، اور ان کی تمام تر شر انگیزیاں ہیں جس کی وجہ سے انہیں جیل جانا پڑا۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے مرضی سے ہو گئے ہیں، اور جب اللہ کی مرضی ہوگی انشاءاللہ وہ باہر آئیں گے، اور ان کی دکانیں بند ہوگی، آپ یاد رکھیں، کیونکہ جب حق اپنی آواز بلند کرتا ہے نا تو باطل اپنے آپ جو ہے چھپنے کے لیے جگہ ڈھونڈتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شیخ جرجیز صاحب کے کیس کے سلسلے میں جہاں بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے، سب لوگ خاموش نظر آ رہے ہیں، تو بھائیوں کوئی خاموش نہیں ہے، ان کی ہیلپ کی جا رہی ہے، ان کی مدد ہو رہی ہے، اور بنارس کے بعض اہل علم حضرات ہیں اور ان کے گھرانے ہیں الحمدللہ جو ان کے سپورٹ میں کھڑے ہیں، ان کے کیس کی پیروی بھی کی جا رہی ہے، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ پوری امید ہے، اللہ سے توقع ہے کہ اگلے 2 مہینے 3 مہینے کے اندر شیخ ہمارے بیچ میں ہوں گے، ہمارے درمیان ہوں گے، اسی پہلے جوش کے ساتھ، اسی ولولے کے ساتھ اور اسی انداز خطاب کے ساتھ۔ تو دوستو میں آپ سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ شیخ کے لیے آپ دعا بھی کریں، ان کے گھر والوں کے لیے بھی دعا کریں، اور خاص طور پر ان کے والد محترم کے لیے بھی دعا کریں۔ بار بار ان کے والد صاحب سے ہمارے ایک دوست ہیں جن کا نام یعنی عثمان ہے، عثمان بھائی نے جب بات کیا تو انہوں نے کہا، ان کے والد صاحب نے ایک بات کہی کہ میں بار بار جو ہے شیخ کو منع کرتا تھا کہ بہت زیادہ یعنی سختی والا لہجہ آپ مت اپنائیے۔ دوستو باپ ہوتا ہے، باپ کو یعنی ہر اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے یا ہمیشہ خطرہ محسوس ہوتا ہے جو چیز جو ہے ایک بیٹے کے لیے خطرے کا یا اس کی زندگی میں مشکل کا سبب بن سکتی ہے۔ خیر ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی صبر دے، اور شیخ کو جو ہے اللہ جلد سے جلد جو ہے رہائی نصیب فرمائے۔ دوستو تو آج کے لیے بس اتنا ہی تھا، آپ سے ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔